علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی عاشق مزاج انسان تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی سے زنا کیے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا تھا۔ اسی بادشاہ کی ایک خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی۔ بادشاہ کی بیٹی کے حسن کے چرچے پورے ملک میں ہوتے تھے۔ اس کی آنکھیں ہیرے جیسی چمکدار اور اس کا چہرہ آئینے کی طرح چمکتا تھا، اور اس کا جسم دودھ کی طرح گورا، اور اس کے چلنے کا انداز بھی ایک چلتے نوجوان کو روک دیتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی بد کردار انسان تھا۔ بادشاہ کی بیٹی کو بچپن ہی میں کسی نے اغوا کر لیا۔ جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے سپاہی اور وزیر کو بھیجا تو بادشاہ کی بیٹی کے چنگل میں کچھ کپڑے ملے جن کے اوپر بہت خون لگا ہوا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت کو شہزادی کے کپڑے دکھائے تو بادشاہ سلامت اسی وقت زمین پر غش کھا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا، کیونکہ بادشاہ سمجھا کہ شاید میری بیٹی کو کوئی جنگلی جانور کھا گئے ہیں۔ جب یہ خبر ملکہ تک پہنچی تو ملکہ رو رو کر پاگل ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا لیکن شہزادی کا کوئی پتہ نہ چلا، اور اب ملکہ کی حالت بھی کنیزوں سے بہت بدتر ہو گئی تھی، اور بادشاہ سلامت اس ملکہ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا تھا۔ جب بادشاہ سلامت کو ملکہ سے وہ خوشی نہیں ملتی تھی جو ایک عورت اپنے مرد کو دیتی ہے، تو ایک دن بادشاہ نے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ اور میری سلطنت میں سے ایک کنواری لڑکی ڈھونڈ کر لاؤ۔ جب وزیر نے لڑکی کو حاضر کیا تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ تم اس دلہن کو تیار کر کے آج رات اس لڑکی کو میرے کمرے کی زینت بنایا جائے۔ جب رات ہوئی تو اس لڑکی کو دلہن کی طرح سجایا گیا، اور بادشاہ ساری رات اس لڑکی کے ساتھ زنا کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر سے کہا، آج رات تم نے پھر ایک اور کنواری لڑکی کو میری سلطنت میں سے ڈھونڈ کر لانا ہے، اور اس کو دلہن کی طرح تیار کرو اور آج رات میرے کمرے کی زینت بناؤ۔ تو بادشاہ کے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ ملکہ میں دلچسپی نہیں رکھتے تو آپ اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ شادی کر لیں، کیونکہ اس کا دامن بھی پاک ہے اور اس کو آپ کے علاوہ کسی نے چھوا تک نہیں۔ بادشاہ نے وزیر کی یہ بات سن کر کہا، تم نہیں جانتے کہ ایک کنواری لڑکی کے ساتھ زنا کرنے میں کتنا لطف آتا ہے، اس لیے جو میں نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر اس کے بعد اس ظالم بادشاہ نے اس لڑکی کو قتل کروا دیا۔ جب رات ہوئی تو پھر وزیر ایک اور نوجوان حسین و جمیل لڑکی کو ڈھونڈ کر لایا، اور پھر دلہن کی طرح سجا کر بادشاہ کے کمرے کی زینت بنا دیا، اور یہ کام کئی ماہ تک چلتا رہا، اور وزیر ہر روز بادشاہ کی سلطنت میں سے ایک خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈ کر لاتا اور بادشاہ اس لڑکی کے ساتھ ساری رات زنا کرتا۔ اب وزیر بہت تنگ آ گیا تھا۔ ہر رات بادشاہ سلامت ایک کنواری لڑکی کے ساتھ زنا کر کے اس کا قتل کر دیتا، اور اس جرم میں بادشاہ کا نصف حصے دار ہوں، لیکن وزیر بہت مجبور اور لاچار تھا، اور اس کے پاس بادشاہ کے حکم کی تعمیل کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ایک دن وہ وزیر اپنے گھوڑے پر سوار ایک گاؤں میں جا رہا تھا تو اس کی نظر ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی پر پڑی۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وزیر اپنے گھوڑے کا لگام کسے بغیر رہ نہیں سکا۔ اس لڑکی کی آنکھیں بالکل شہزادیوں کی طرح، اس کا جسم دودھ کی طرح سفید اور نرم و ملائم تھا۔ اس وزیر نے سوچا، اگر میں نے بادشاہ سلامت کے کمرے کی زینت اس لڑکی کو بنا دیا تو میں زندگی میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، اور یہ لڑکی دیکھنے سے بھی بہت پاک دامن لگ رہی ہے۔ لیکن وزیر کو تجسس پیدا ہوا کہ اس لڑکی کے بارے میں معلوم کیا جائے، یہ کس کی بیٹی ہے اور اس کی خوبصورتی کے پیچھے کون سا راز ہے، کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکیاں تو بادشاہ اور ملکہ کی ہوتی ہیں۔ وہ لڑکی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور وزیر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پیچھا کرتے کرتے وہ لڑکی ایک جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی، اور وزیر نے بھی اس جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی تو اس جھونپڑی کے اندر سے ایک بزرگ نکلا۔ جیسے ہی بزرگ نے اس وزیر کو دیکھا تو بڑا پریشان ہوا، اور اس نے وزیر سے دریافت کیا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا، اے بزرگ، مجھے آپ کی کسی بھی خدمت کی ضرورت نہیں، لیکن آپ بتائیں کہ یہ کس کی بیٹی ہے اور اس کی خوبصورتی کے پیچھے کیا راز ہے، اور کیا یہ شادی شدہ ہے یا ابھی تک کنواری ہے۔
یہ سب سن کر بزرگ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کوئی بھی بات بتانے سے انکار کر دیا۔ تو بزرگ کے انکار کو دیکھ کر وزیر کو بھی غصہ آیا اور اس نے نیام سے تلوار نکالی اور اس بزرگ کی بیٹی کی گردن پر رکھ دی اور اس بزرگ کو کہا، اگر تم نے اس کے بارے میں نہ بتایا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب بزرگ نے اس لڑکی کے بارے میں بتایا تو اس کے وزیر کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کہا، اگر تم مجھ پر بھروسہ رکھتے ہو تو ایک دن ایک رات کے لیے اپنی لڑکی مجھے دے دو۔ اور وزیر نے قسم کھا کر کہا کہ یہ میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ اس لاچار اور مجبور بزرگ نے حامی بھر لی اور وزیر اس شہزادی نما لڑکی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر محل لایا اور اپنے محل پہنچنے کے بعد لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کیا اور کمرے میں بٹھا دیا۔ اب جیسے ہی بادشاہ سلامت کمرے میں داخل ہوا تو اس لڑکی کو دیکھ کر بادشاہ سلامت کو ماضی کی یاد آنے لگی اور بادشاہ کا خیال بار بار اپنی بیٹی کی طرف جانے لگا اور ملکہ کے ساتھ محبت کے دن یاد آنے لگے۔ لیکن اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ یہ سب سوچنے کے بعد اس لڑکی کے قریب گیا۔ لیکن جیسے ہی اس لڑکی کے قریب گیا تو بادشاہ سلامت کا جسم کانپنے لگا۔ بادشاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی اور بادشاہ زمین پر گر گیا۔ بادشاہ سلامت نے سوچا کہ شاید یہ سب کچھ کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے دودھ پیا اور پھر اس جیسے ہی لڑکی کے قریب ہوا تو بادشاہ سلامت کے پیر کانپنے لگے اور بادشاہ کو دل ہی دل میں گھٹن ہونے لگی۔ جب بادشاہ سلامت ہمت کر کے اس لڑکی کے قریب گیا تو اس لڑکی نے کہا، اس ظالم وزیر نے میرے بزرگ باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت ایک دن اور ایک رات کے بعد آپ کے پاس پیش کروں گا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تو بھی اپنے وزیر کی طرح غلیظ انسان ہے۔ اور کیا تمہاری اپنی بیٹی یا بیوی نہیں ہے کہ جو تم دوسرے ماں باپ کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہو؟ جس قدر اقدار پر تم اتنا ناز کر رہے ہو وہ چند لمحوں کا ہے۔ یہ مت بھولو کہ جو اقدار دے سکتا ہے اسے چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے۔ پھر بادشاہ کے دل میں نرمی پڑی اور وہ اپنے کمرے سے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ لڑکی کو ساتھ لے کر مجھے اس بزرگ کے پاس لے چلو۔ بادشاہ صبح سویرے اس بزرگ کی کوٹری کے دروازے پر گیا اور جیسے ہی بزرگ باہر نکلا تو بادشاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جب بادشاہ نے دیکھا وہ بزرگ بادشاہ کا سب سے عقل مند وزیر تھا جو جوانی میں اچانک محل سے غائب ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے جیسے ہی اس وزیر کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم اتنے سالوں سے کہاں غائب تھے اور تم اچانک محل سے غائب کیوں ہو گئے تھے، اور یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جب بچپن میں ہی شہزادی کو پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اغوا کروا لیا تھا اور میں نے اس کے سپاہیوں سے شہزادی کو اپنی عقل مندی سے آزاد کرا لیا تھا، لیکن جب میں واپس محل آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ بادشاہ سلامت کو اللہ ایک اور اولاد سے نواز دے گا، اس لیے میں نے شہزادی کو لے کر دور ایک گاؤں میں چلا گیا اور شہزادی کی پرورش کرتا رہا، اور جو یہ سامنے لڑکی کھڑی ہے یہ آپ کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کے آثار بدل گئے اور بادشاہ بڑا پشیمان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بیٹی سے زنا کرنے سے بچا لیا، اور اس کے بعد اس بزرگ وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ جب بادشاہ نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا تو وزیر بڑا حیران و پریشان ہوا کہ اس کو سزا دینے کی بجائے بادشاہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، اگر میری بیٹی آج میرے پاس ہوتی تو شاید اس کی پرورش ایسی نہ ہوتی۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے اس وزیر کا شکریہ ادا کیا جس نے اس کو غلیظ اور گندے کام کرنے سے روک لیا، اور پھر بادشاہ نے ان دونوں وزیروں کو اور اپنی بیٹی کو لے کر محل چلا گیا۔ جیسے ہی ملکہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی دیوانگی ختم ہو گئی اور پھر ملکہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئی۔ دوستو، مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔